بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز عادیہ فرحان سے آج میں خوش خطی کی نئی کلاس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ہم خوش خطی کی مشق کریں گے۔ خوش خطی کے لیے بگنرز کے لیے ابھی مارکر کا استعمال جو ہے وہ نہیں سکھا رہے۔ یہ ایک سبق آپ نے سیکھ لیا تھا، آج ہم آپ کے سامنے دوبارہ سے اس کی مشق کر رہے ہیں تاکہ جو ابتدائی لفظوں کی بناوٹ ہے جس میں سیدھی لائنیں ہیں، ترچھی لائنیں ہیں، گول دائرے، نصف گول دائرے، ہم دیکھیں گے کہ سارے حروف تہجی انہی چیزوں سے بنتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے اس چیز کو ثابت کریں گے۔ تو سیدھی لائن جس میں آپ نے الف لکھنا ہے، الف مدہ لکھتے ہیں آپ۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا ترچھی لائنیں، بیضوی لائنیں، تو بیضوی لائن میں بے کا خاندان ہے سارا، آپ دیکھیے کشتی کی شکل میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ بعد آپ دیکھیں نصف دائروں میں یہ الٹے دائرے ہوں گے، سیدھے دائرے ہوں گے جس میں آپ کا جیم چے کا خاندان ہوگا سارا۔ اس کے بعد نصف دائرے میں آپ کی دال ہے، تھوڑی سی بناوٹ کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ پھر رے سیدھی ہے، ترچھی ہے۔ یہ صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سارے جو حروف تہجی ہیں وہ کیسے لائنوں اور دائروں کی مدد سے ہی لکھے جائیں گے، اور یہ سارے جو ساری مشق ہے حروف تہجی کو خوش خط لکھنے کی وہ انہی پر مشتمل ہے۔ یعنی آپ اپنی جتنی زیادہ مشق اپنا پختہ کریں گے اپنا سبق تو اتنا ہی آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کو میں نے کہا تھا نصف دائرے، جہاں پہ یہ آپ دیکھیے گا یہ نصف سے زیادہ دائرہ ہے، بیضوی شکل ہوگی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے کی شکل اس طرح بنے گی۔ اب ان حروف سے اس ایک شکل سے، اس کی ایک بناوٹ سے کیا کیا لکھا جا سکتا ہے، اسی کے ساتھ آپ دیکھیے سین شین لکھیں گے، سواد زاد کے ساتھ بھی یہی۔ اس کے بعد سیدھی لائن میں نے آپ سے کہا توئے زوئے کا خاندان ہے۔ اس کے بعد عین غین کے لیے الٹا نصف دائرہ ہے۔ فے اسی طرح سے بے کے خاندان کی بیضوی شکل ہوگی۔ کاف اسی نصف گول دائرے سے بنے گا۔ اس کے بعد کشش والا کاف اور گاف سیدھی لائن ہے، ترچھی لائن ہے، بیضوی ہے۔ پھر سیدھی لائن سے آتے ہوئے آپ کا لام ہے، میم نیچے آپ کی سیدھی لائن ہے، نون وہی نصف دائرہ ہے، واو آپ کی نصف دائرے کی صورت میں۔ اس کے بعد دیکھیے دائرے اور سیدھی لائنیں۔ اب انہی حروف تہجی کو ہم دوبارہ سے مکمل صورت میں لکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے الف سیدھی لائن، الف مدہ، یعنی آپ کو کچھ نہیں کرنا، سیدھی لائن ہے آپ کی سیدھی ہونی چاہیے۔ بگنرز ہیں، خطاطی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہم نہیں سیکھ رہے، ہم صرف خوش خط لکھنا سیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے انہی چیزوں کو، بنیادی جو 2-3 چیزیں بتائی انہی کو مد نظر رکھنا ہے۔ سیدھی لائن ہوگی، ترچھی لائن ہوگی، بیضوی ہوگا کشتی نما، جیسے دیکھیے بے پے کا خاندان ہم لکھیں گے، اسی سے آپ دیکھ رہے ہیں کاف گاف اور فے بھی بن جاتا ہے۔ تو ایک ہی شکل ہے جس کو آپ نے بار بار جو ہے اس کی مشق کر کے پختہ کرنا ہے۔ جیم لائن سے اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن بناوٹ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ آپ چاہے لائن سے اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، بناوٹ ایک سی ہو، خوبصورت ہوگا، چاہے لائن کے اوپر لکھیں چاہے جہاں بھی ہو۔ دال ڈال، ریڑے، زے اور یہ اس دائروں میں اسی طرح سے، اسی ایک دائرے سے یہ دیکھیے یہاں سین بھی اسی سے بنے گا، سواد بھی اسی سے بن جاتا ہے۔
सीधी लाइन कोई बनाने के लिए, उसी तरह से उल्टा दायरा एन वैन के लिए, फे के लिए वही बे की शक्ल, काफ के लिए फिर वही काफ सीधी लाइन, उसी तरह बे की तरह इसके नीचे से आपने करना तिरछी लाइन, गाफ, इसी तरह से लाम सीधा आ रहा है, नीचे आप गोल दायरा, मीम नीचे सीधी, नून आपका दायरा, वाव निस्फ दायरा, गोल दायरा में हे, छोटी ए के लिए दायरा, बड़ी ए आपकी सीधी लाइन के साथ। उम्मीद है आपको ये बुनियादी जो सबक है वो ज़हन नशीन हो गया होगा। अगर आप इसकी इसी तरह से मश्क करेंगे, आपको बार बार मश्क करने से इसके जो है वो सही बनावट जो है वो लिखनी आ जाएगी। और ज़रूरी ये है सबके लिए, अगर ज़्यादा आपकी लिखाई ख़राब हो तो आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आप बार बार इसको अरेज़ करके अपनी जब तक वो दोबारा प्रॉपर ना लिखा जाए आप उसको अरेज़ करके लिखते रहिए। इंशाल्लाह ये आपकी ज़रूर मदद करेगा। अगले सबक के लिए देखिए, इसके बाद हम इन्हीं हरूफ तहजी की छोटी अशकाल को सीखेंगे, क्योंकि लिखाई में छोटी अशकाल जो हैं जिनको हरूफ के सिरे भी कहा जाता है और छोटी अशकाल भी कहा जाता है, ये दोनों आपको हरूफ को लिखने में मदद देंगी। तो इनकी मश्क भी उसी तरह ज़रूरी है जैसे आपने हरूफ तहजी की मश्क करना है। तो ये हरूफ के सिरे भी कहलाते हैं, छोटी अशकाल भी कहलाती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पे हरूफ तहजी छोटी शक्ल में होंगे, इसकी बड़ी शक्ल नहीं छोटी शक्ल होगी। तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी छोटी अशकाल या तो शुरू में होंगी, मुकम्मल हरूफ जो हैं वो सिर्फ़ आखिर में होते हैं। हमेशा लफ्ज़ के आखिर में मुकम्मल हर्फ आएगा, शुरू दरमियान और इसी तरह से जितने भी हरूफ साथ मिलाते जाएंगे वहाँ आप देखेंगे कि हरूफ की छोटी अशकाल ही लिखी जाती हैं। तो चलिए मश्क शुरू करते हैं इसकी। अलिफ और अलिफ मदा की छोटी शक्ल नहीं है, क्योंकि ये आमतौर पे लफ्ज़ के आखिर में आता है, तो इसलिए यहाँ पे जो हरूफ के सिरे हैं, हरूफ की जो छोटी अशकाल हैं वो शुरू होंगी बे, ये यूँ भी लिखी जाती है और अक्सर इसको यूँ भी लिख लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि आगे जो है ये वाला सिरा इसका बता रहा है कि यहाँ से आगे कोई और हर्फ जुड़ने वाला है। इसी तरह से ये पे, दोनों इसकी जो अशकाल हैं वो दोनों सूरतों में लिखी जा सकती हैं। अगर आप पूरा ऊपर लेके जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगला जो हर्फ शुरू होने वाला है उसकी निशानदेही कर रहा है। तो टे है, से है, इसी तरह से जीम, जे, ये अक्सर कुछ हरूफ में शक्ल इनकी बदल भी जाती है। वो हरूफ की जब हम दोबारा से अल्फाज की मश्क करेंगे वहाँ पे इन चीज़ों को हम दोबारा से ज़ेर बहस लाएंगे। तो फ़िलहाल जो है वो हरूफ के सिरे, या इसको हरूफ के सिरे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हरूफ का पहला सिरा है, यानी ऊपर से आधा सिरा जहाँ से उसने शुरू होना है उसको लिया गया है। और छोटी अशकाल इसलिए कहा जाता है कि ये देखने में छोटी छोटी जो है वो हरूफ तहजी कहलाते हैं, कि अलिफ बे छोटी शक्ल में लिखी हुई, तो इसलिए दोनों ही इसके लिए नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटी अशकाल भी और हरूफ के सिरे भी। दाल, डाल और जाल चूँकि ये लफ्ज़ के आखिर में होती है तो अमूमन इसका जो है वो सिरा नहीं होता, ये अगर हो तो यहाँ हम यूँ इसकी शक्ल बदल जाती है रे की तरह। इसका मतलब ये कि ये जो इसका हिस्सा है पीछे से कोई हरफ इसके साथ जुड़ के आ रहा है, तो ये आम तौर पे इसकी छोटी अशकाल नहीं होती। अगर लिखी भी जाए तो ये इस सूरत में जो है वो, क्योंकि किसी भी लफ्ज़ के साथ दाल डाल जाल आएगी तो वो अपनी शक्ल जो है वो रे ड़े की सूरत में कर लेती है। इंतहाई ज़रूरी आगे मैं आपको बताना चाहूँगी रेड़े की शक्ल जो है वो आगे चल के कैसे बदल जाती है। जब सिरा आता है तो ये मुकम्मल सूरत में आएगी, किसी भी हर्फ के साथ जब आपने रे को जोड़ना है तो ये इसका यहाँ से इसका वो जो सिरा शुरू होगा और ये अपनी शक्ल यूँ इख्तियार कर लेती है, रे अड़े, इसकी शक्ल इस तरह से तब्दील हो जाती है। और ये भी
عام طور پہ لفظ کے آخر میں ہوگی، درمیان میں بھی ہوگی، تو یہ مکمل حرف ہوتا ہے، لیکن کسی لفظ کے ساتھ حرف کے ساتھ جڑ کے جب کسی لفظ میں استعمال ہوگی تو یہ اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد سین شین کہیں بھی آئے تو یہی شکل ہوگی۔ سواد زواد ہے تو یہ سرا ظاہر کر رہا ہے کہ یہ آگے کسی حرف سے ملے گا۔ تو زوئے این، چھوٹا حمزہ بھی جیسے لگتا ہو، وین، فے، کاف اور کاف، گاف۔ یہ عمومی طور پہ جو حروف ہیں، الفاظ ہیں، ان میں جو حروف آتے ہیں ان کی شکل جو ہے یہ چونکہ عمومی یہ اشکال ہوتی ہیں، جو حروف کے درمیان میں، الفاظ کے درمیان میں یہ جو حروف ہیں ان کی شکل بدل کر آتی ہے۔ اس کے بعد نون کا آپ دیکھیں سرا ہے یا چھوٹی شکل ہے، اسی طرح سے واؤ، واؤ آپ دیکھیں گے واؤ کا پیچھے سے یہ سرا جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ پیچھے سے کوئی اس کے ساتھ حرف جو ہے وہ جڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے، گول ہے جو ہے وہ اس طرح سے شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ جب بھی کسی حرف کے ساتھ جڑ کے آتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ چھوٹی ہو یا بڑی دونوں ایک ہی طریقے سے لکھی جاتی ہیں، تو یہ عام طور پہ چھوٹی اشکال میں جو ہے وہ اس طرح سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کی لکھائی کو بہتر کرنے کے لیے یہ مشق جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ آج کا سبق اس لحاظ سے بنیادی اور اہم ہے تاکہ آپ اس کی مشق کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔